بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور وطن عزیز کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پاک وطن کو سلامت رکھے، یہاں امن ہو، خوشحالی ہو، یہاں بدامنی کے ڈیرے یہاں سے کہیں اور کوچ کر جائیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین کہ ہمارے ملک کی فضا پچھلے 5 روز سے سوگوار ہے، خاص طور پر کوئٹہ کی سردی میں شہداء کے لاحقین جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم آئیں تو پھر وہ تدفین کریں گے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا کہ ان کی یہی ایک خواہش ہے، ایک بڑی معصوم سی ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ والی ریاست مدینہ، بلکہ والی ماڈرن ریاست مدینہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ جائیں، لیکن والی ریاست مدینہ نے ابھی تک وہاں پہنچنے کا فیصلہ بالکل نہیں کیا، اور وہ وہاں نہیں گئے، اور اسی وجہ سے ابھی تک ان لوگوں نے اپنے لاشیں نہیں دفنائے، اپنے شہداء کے، اپنے پیاروں کے، ان کی میتوں کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ البتہ پی ڈی ایم کی قیادت وہاں پہنچی اور بلاول بھٹو زرداری نے وہاں خطاب کیا، لوگوں کے دکھ بانٹنے کی کوشش کی۔ مریم نواز گئیں، انہوں نے بھی بات کی، اور مریم نواز خواتین میں بھی بیٹھی رہیں، ان میں بھی ان سے بات چیت کی۔ دونوں غمزدہ دکھائی دے رہے تھے اپنی گفتگو میں، اور سیاسی طور پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی سیاسی کام کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے، ہمارے آنے کا مقصد، یہاں جانے سے پہلے بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے جانے کا مقصد بالکل سیاست نہیں ہے، ہم صرف دکھ بانٹنے آئے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے، ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ پھر ملک میں آج بھی ان شہداء کے لیے اور ہزارہ خاندان کے لیے ملک بھر میں دھرنے رہے، احتجاج جاری رہا، اور وہ سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھیوں نے آج کیپٹل ہل پہ دھاوا بول دیا۔ ایک اطلاع کے مطابق وہاں 4 لوگ مارے گئے، جبکہ وہاں کی پولیس نے بتایا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ماری گئی ہے، انہوں نے صرف ایک خاتون کی تصدیق کی ہے۔ البتہ ٹرمپ کا کہنا یہ تھا کہ شکست بالکل تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ دوسری طرف جو بائیڈن کی توثیق کر دی گئی ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر 46ویں صدر بن گئے ہیں۔ جناب مظہر برلاس صاحب، آج ابھی تک بھی لوگ منتظر ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کب آئیں گے تاکہ ہم اپنے شہداء کے، اپنے پیاروں کے لاشیں دفنا سکیں۔ الوی صاحب، ایک تو بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ہمارے جتنے سیاستدان ہیں ان کو اپنے اقتدار سے غرض رہتی ہے، کرسی سے غرض رہتی ہے، اور ہر وقت سیاست کھیلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ کل جب کراچی کو 18 جگہ سے بند کیا گیا، لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا، تو پھر پی ڈی ایم کی قیادت کی روح تھوڑی سی جاگی، یا ضمیر جاگا۔ تو آج ان کے لیڈران جو ہیں، بلاول بھٹو زرداری، محترمہ مریم نواز اور عبدالغفور حیدری وہاں پہنچے۔ بڑا اچھا نہیں ہوا کہ کم از کم ان کی تو روح جاگ گئی، وزیر اعظم کی پھر بھی نہیں جاگی؟ وہ 4 روز بعد ان کی روح جاگی، آج 5واں روز گزر گیا۔ وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے ہیں، اور ان کی روح پتہ نہیں اس وقت جاگے گی جب وزیر اعظم ہاؤس پر کوئی حملہ ہو جائے گا یا کوئی احتجاجی مظاہرہ وہاں ہوگا۔ اس شہر میں جو کیپٹل ہے، اسلام آباد ہے، وفاقی دارالحکومت ہے، یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، مگر شاید وزیر اعظم صاحب کو نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعظم صاحب کی اگر آپ سابقہ تقریریں سنیں، چونکہ یہ معاملہ تو پچھلے 18 سال سے چل رہا ہے، ہزارہ قبیلے کو پچھلے 18 سال سے کچھ افراد نے، مخصوص جو افراد ہیں دہشت گرد یا دہشت گرد تنظیمیں، انہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت تو بڑا صدر پر بھی تنقید کرتے تھے، حکومت پر بھی تنقید کرتے تھے، وزیر اعظم پر بھی تنقید کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ آئے کیوں نہیں۔ لیکن ان کے وزیر اعظم پھر بھی پہنچ جایا کرتے تھے۔ اب یہ جو ایک معصوم سی خواہش ہے، وزیر اعظم کوئی ملک سے باہر نہیں ہے، اور کل بھی ہم نے کہا تھا کہ بھائی اس وزیر اعظم کو کوئی یہ تو نہیں کہ اس کا کوئی ٹکٹ بک کرانے کا مسئلہ ہے، یا کوئی گاڑی کا مسئلہ ہے، کوئی جہاز کا مسئلہ ہے، یہ تو رات کو بھی جا سکتے ہیں۔ مگر وزیر اعظم
اپنے ملک کے باسیوں کی ایک معصوم سی خواہش کو پورا کرنے سے پتہ نہیں کیوں قاصر کسی نے روکا ہوا تو نہیں ہے کہ آپ نے نہیں جانا؟ الوی صاحب دیکھیے، کوئی روکے بھی تو اگر آپ میں احساس ذمہ داری ہو اور آپ ایک ملک کے حکمران ہیں تو آپ کے ملک کے کسی بھی شہری کو تکلیف ہو تو آپ کو پہنچنا چاہیے۔ ہم مسلمان باتیں تو بہت کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے کسی مذہب میں اس طرح ایک دوسرے کو نہیں مارا جاتا جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے۔ یہاں تو بے حسی اور بے دردی کی انتہا ہوگی کہ خنجروں سے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے عیسائی ایک دوسرے کو نہیں مارتے، ہندو نہیں مارتے، یہودی کئی اور مذاہب ہیں نہیں مارتے، لیکن ہمارے ہاں یہ عجیب رواج ہے، اور یہ آج کا نہیں، یہ پتہ نہیں پچھلے 1300-1400 سال سے جاری ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ جو روکنا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ جی ہاں، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا، پچھلے سال نیوزی لینڈ میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو ان کی وزیر اعظم کس طرح مسلمانوں کے ہاں پہنچ گئی تھیں۔ اور ہمارے ہاں بھی پچھلے سال ہی ایک واقعہ اپریل میں بھی ہوا تھا، سبزی منڈی میں انہی کے لوگ مارے گئے تھے، 10-11 بندے، کچھ اور لوگ بھی، مجموعی طور پر 20-22 لوگ مارے گئے تھے اور 10-12 ہزارہ کے لوگ مارے گئے تھے۔ ٹارگٹ یہی تھے۔ وزیر اعظم تب بھی نہیں گئے تھے، شہریار آفریدی کو بھیجا تھا، لیکن وہ خاتون جسنڈا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ نہیں، اس نے کیا کیا؟ وہ نہ صرف مسلمانوں کے ہاں پہنچی، وہ جمعے کی نماز میں بھی شریک ہو گئیں، انہوں نے ریڈیو پہ اذان بھی دلوا دی، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس تلاوت کلام پاک سے شروع کرایا۔ دیکھیے ایک، حالانکہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن ایک اقلیت کو انہوں نے کہاں کہاں تک اکاموڈیٹ کیا، صحیح ہو اور اس وزیر اعظم نے اس قاتل کو نشان عبرت بنا کے چھوڑا۔ لیکن یہاں تو میرا خیال ہے ان کے ایک شخص جو ہیں داؤد آغا سربراہ ہیں ان کے، وہ کہہ رہے ہیں 2000 سے لے کے اب تک 2020 تک ہمارے 2200 افراد مارے جا چکے ہیں، 2200 افراد ایک قبیلے کے مارے جا چکے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ کتنے قاتلوں کو سزا ملی ہے۔ لیکن مریم نواز نے آج وہاں جا کے جو گفتگو کی، انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے، انہوں نے کچھ مطالبات بھی کیے، انہوں نے بلکہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ تمام تر سیاسی اختلافات، حالانکہ عمران خان کے ساتھ ان کے جس شدت کے اختلافات ہیں، ان شہیدوں کی خاطر انہوں نے ان اختلافات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ آپ کو آنا چاہیے۔ کیا کہا آپ کو سناتے ہیں۔ میں آج سارے سیاسی اختلافات بھلا کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارا آؤ، ریاست کا کام ہے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا، اور اسپیشلی ان لوگوں کو، خاص طور پر ان لوگوں کو تحفظ دینا جو انڈر اٹیک ہیں، جو زیادہ ولنریبل ہیں، جن کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ جی، مریم نے بغیر کی تنقید کیے، بغیر کوئی ایسی ویسی بات کی، انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ میں سیاسی اختلافات والا طاق رکھ کے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو آنا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے جی، پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ ان کو آنا چاہیے، اور مریم نواز نے صحیح ہے، انہوں نے بہت اچھا کہا کہ واپس آنا چاہیے، اپنا کوئٹہ آنا چاہیے وزیر اعظم کو۔ گزارش یہ ہے کہ وہاں اگر جائزہ لینا آپ حالات کا، وہاں فضا اتنی سوگوار ہے کہ جب آپ کوئٹہ کے ایئرپورٹ پر اترتے ہیں یا زمینی راستے سے بھی کوئٹہ میں داخل ہوتے ہیں تو ایک غمزدہ فضا آپ کا استقبال کرتی ہے، اور آپ وہاں چاہیں بھی تو کسی دشمن پہ بہت بڑا اٹیک نہیں کر پاتے، سیاسی دشمن کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ فضا آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو معصوم بچے ہیں، پھولوں جیسے چہرے ہیں، اور -7-8 ٹیمپریچر ہے، لگتا ہے جو مر گئے ہیں وہ تو مر گئے ہیں، ویسے تو جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی جیتے جی مر گئے ہیں، لیکن کوئی سردی سے ہی نہ مر جائے، یہ بھی صورتحال ہے۔ اور جب مریم نواز گئی ہیں تو ہمیں نظر آیا، ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ محمد زبیر بھی تھے، رانا ثناء اللہ بھی نظر آئے، اسلام آباد کے سابق ڈپٹی نہیں، وہ رانا ثناء اللہ صاحب تو عہدے کے لحاظ سے گئے، یا زبیر صاحب ترجمان ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے اسلام آباد کے جو ڈپٹی میئر ہیں ذیشان نقوی کو خاص طور پہ ذیشان نقوی کو اسپیشلی بلایا، اور
وہ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور گئے جی بالکل، جاتی عمرہ، اور وہاں سے پھر خصوصی طور پر بالکل ساتھ گئے. اچھا، وہاں مریم نواز نے خطاب کے بعد وہاں بات کی کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے خواتین کی طرف لے جائیں، میں نے خواتین سے بات کرنی ہے. پھر مریم کو خواتین کی طرف لے جایا گیا. وہاں خواتین میں جب مریم بیٹھی ہوئی تھیں تو کیا مناظر تھے، اور ایک بچی مریم سے کیا کہہ رہی تھی، بچی کی زبانی سناتے ہیں. ہمارا اور کوئی عالم نہیں، اور کوئی ہمارا والد کبھی یہی تک کمانے والا، اور ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، میرا اور ہمارا کوئی ہمارے پاس میرے پاس الفاظ نہیں ہے مظہر برلاس صاحب اس بچی کی بات کے بعد. آپ ہی بات کریں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد بہت سے ایسے گھر ہیں ہزارہ لوگوں میں جن کے ہاں پورے گھر میں کوئی مرد نہیں رہا. کئی بہنوں سے ان کے بھائی بچھڑ گئے، کئی بچیوں سے ان کے والد بچھڑ گئے، اور کئی ماؤں سے ان کے لخت جگر الگ ہو گئے. ایسے میں ایک سوال ہے کہ جو لوگ ہماری سلامتی کے ذمہ دار ہیں، ہمارے ٹیکس سے جن کی تنخواہیں ادا ہوتی ہیں، یا جن لوگوں کو حکومتوں کا بڑا شوق ہے، وہ کہاں ہیں؟ یہ وہ فضا بھی سوال کر رہی ہے، یہ بالکل. بچیوں کی آہیں بھی سوال کر رہی ہیں. بالکل جی، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بھی نہیں بچا اور ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں رہا، اور بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے، ہم بہنیں مل کے جنازے اٹھائیں گی. یہ صورتحال ہو چکی ہے، لیکن ریاست مدینہ کے والی جو ہیں وہ کچھ سوچ رہے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ مریم وہاں گئیں اور مریم نے کیا گفتگو کی. پھر مریم جب خواتین سے ملیں، بچوں سے ملیں، تو بچیاں ان سے کیا باتیں کر رہی تھی، آپ کو وہ بات بھی سنائی. اب اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہاں بلاول بھٹو زرداری نے مریم سے پہلے گفتگو کی تھی، پہلے تقریر کی تھی. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب کے دوران کئی سوالات اٹھائے. انہوں نے کیا کہا، آپ کو سناتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پورے ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کا عمل درآمد کریں گے اور دہشت گردی کا کمر توڑوائیں گے. اور اگر آج تک نہ صرف دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں مگر انتہا پسندی کی بات بھی کر سکتے ہیں، کافر کافر کا نعرہ اٹھا سکتے ہیں، ہیٹ سپریڈ کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا نیشنل ایکشن پلان بھی ناکام ہے. جی، بلاول بھٹو زرداری نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ بہت ساری کچھ کمزوریاں ہیں اور کوئی ناکامیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے. لیکن مظہر برلاس صاحب اسی اسنا میں ہمیں جوائن کیے ہیں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث بخش بارودزئی صاحب نے. نواب غوث بخش بارودزئی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی جی. نواب صاحب، ہم نے ابھی تھوڑا ایک کلپ بھی ناظرین کو سنایا، اور آج گئے ہوئے تھے وہاں کوئٹہ میں بلاول بھٹو زرداری. انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے شہریوں کا تحفظ فراہم کرنا. نیشنل ایکشن پلان کی بات کی گئی تھی، نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا اور بڑا دعویٰ کیا گیا تھا. لگتا ہے وہ اس میں کچھ خامیاں رہ گئی ہیں، کیونکہ ہزارہ والوں کے دکھ کم نہیں ہوئے. جی فرمائیے، آپ نے اس پہ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کومنٹ کرتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے اپنا علی بھائی، آپ کو تو پتہ ہے کہ بلوچستان تو زمانے سے بہرحال کبھی ٹھیک کبھی گرم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کتنی ڈیولپمنٹس آ گئی ہے، اور کتنا 9/11 کے بعد جو حالات خراب ہو گئے، اور ہر قسم کی جو ہے یہاں پہ دہشت گردیاں جو ہیں یہاں پہ ہوئی ہے. یہاں فرنچائزز ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب کرائم ڈز ناٹ پے لیکن کرائمز پیئنگ. جی بلوچستان تو پھر انڈر ساؤتھ ویلی آف کروکوڈائل ہے پاکستان کے حساب سے جی، کہ وہاں پہ سیکشنز موومنٹ کا بھی قصہ چلتا رہتا ہے ہمیشہ سے. اور پھر سرکار جو ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے سوچتی ہے، مسئلہ اٹھتا ہے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اپنا
طریقہ سوچتے ہیں اور وہ طریقہ کام کا کوئی نہیں ہوتا. اس کا انڈیورز جو ہے نا اس کے لیے جو بھی ہوتی وہ کم از کم اتنی نہیں ہوتی جو کہ ہمیشہ سے رہے. 2013 کی بات دیکھ لیجئے کیا حالات تھے, کتنے برے حالات تھے جب میں نے ٹیک اوور کیا. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہم نے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. تو وہاں پہ سب خرابیوں کے ساتھ ساتھ الیکشن کے دنوں میں ہم کو دھمکی یہ تھی کہ ہم الیکشن ہونے نہیں دیں گے, جو سکسیشنسٹ تھے. اس کے باوجود اللہ کی باری تھی, وداؤٹ کیبنٹ میں نے بغیر کابینہ کے میں نے ایک جو میرا ویژن تھا جو کام کرنا تھا میں نے کر کے دکھایا جی. اس کے بعد سے اب دیکھ لیجیے کیا برے حالات ہیں. یہ اس سے پہلے بھی دسمبر اور جنوری کا ہی معاملہ تھا, سیٹن ہوا تھا 2013 میں, جس کی وجہ سے گورنمنٹ ٹوٹ گئی تھی نواب رئیس علی صاحب کی. اب بھی وہی معاملہ ہے. دونوں چیف منسٹرز مزاج دونوں کا ایک طرح کا مختلف, لیکن انہوں نے ایکٹ ایک ہی طرح کیا. وہ بھی باہر تھے, یہ بھی باہر تھے. اوپر سے پرائم صاحب کو پہلے آنا چاہیے تھا, بجائے اس کی کہ کوئی بلڈ اپ ہو جاتی. ان کا آنا یہاں پہ بہت ضروری تھا, کیونکہ پاکستان کو لوگ جو ہے نا انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں جی. اور سب سے بڑا جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں علی بھائی, جو گھرانا سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت جو ہے نا اس کو ہوا دے, دیے سلائی اٹھا کے لوگ ہر جگہ پہ آگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک یہی جو ہے نا ہم بدبخت لوگ ہیں کہ ہم اپنے فرقے کو, بھائی اللہ کو ہم نے منہ دینا ہے, ہم نے جان دینی ہے اللہ کو, اس کے بعد پھر اللہ جانے وہ جانے. نواب صاحب گزارش سنیے. ایک تو آپ چونکہ سیاست کرتے ہیں, اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل بتا دیں. اور نیشنل ایکشن پلان کی بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے, اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پھر یہ جو کافر کے نعرے لگاتے ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تحریک پاکستان کے دنوں میں قائد اعظم کے بارے میں لگائے جاتے تھے. تو کیا ایسے لوگوں کا بھی کوئی کلا کما کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی سیاسی حل بھی ہمیں بتائیں. دیکھیے برلا صاحب, میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے لیے آپ کو بالکل ہی را ہونا پڑتا ہے. آپ کو بالکل نیچرل انسان ہو جائیں گے آپ تو سب کام برابر ہوگا. جو آپ کے لیے برا ہے وہ میرے لیے برا ہے میں سمجھوں گا, پھر تو ٹھیک ہے. بہت آسان کام ہے. کافر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے, ہم کلمہ گو ہیں جتنے بھی اپنی جگہ پہ, لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کو سموک آؤٹ کرنا پڑے گا جناب. سیاست میں یہ لوگ آ گئے ہیں, ان کو سب کو شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے. شارٹ کٹ یہی ہے کہ جو مذہب کی پارٹیاں ہیں, آپ دیکھیے جی, وہ مذہب کو اس اور طرح سے استعمال کریں. پالیٹکس کو بالکل پولیٹیکل طریقے سے بات کرنی چاہیے جی. آپ پیور ہو جائیں. گورنمنٹ کو چاہیے, دیکھیں ہم سیاستدان سیاست میں کہتے ہیں کہ جی یہ لوٹا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو ہے نا گورنمنٹ کے جو بڑے لوگ ہیں وہ لوٹے بن جائیں. لوٹے کا مطلب ہر پارٹی کے ہو جائے, ہر پارٹی کے جو مسائل ہیں ان کو اپنا مسئلہ سمجھے, پاکستان کا مسئلہ سمجھے. عوام اگر ہمارے سامنے ہوں گے تو ہم کام کر سکتے ہیں جی. مسئلہ صرف بہت آسان ہے. سیاست آپ نے فرمایا نا, تو سیاست کا رخ سیدھا نہیں ہو پا رہا اب تک جی. اب بتائیے انتظامی طور پہ اگر پرائم منسٹر آ جاتے تو حرج نہیں تھا. اب ڈیمانڈ ہو گئی ہے, اب ٹوسٹنگ ہوگی, لوگ اپنی اپنی باتیں کریں گے. ایسے بھی لوگ ہیں کہتے جی اس میں تو 7 افغان تھے, وہ افغان مانے گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی افغان تھے بھی تو ہمارے گھر میں مانے گئے. ہم ذمہ دار ہوتے ہیں. اپنے گھر میں کوئی مہمان بیٹھا ہوتا ہے یا آدمی آیا ہوتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. افغان بھلے وہاں کے افغان ہزارہ تھے لیکن یہاں پہ تھے, ہمارے گھر میں مارے گئے ہیں. تو ہم ہر آدمی اپنی دکان پہ اس چورن کو بیچتا ہے کہ نہیں بیچتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, اس سے پھر اور سی جہتیں نکلتی ہیں. اچھا نواب صاحب یہ بتائیے, ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں, کہ وزیر اعظم عمران خان کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کا کیا خیال ہے, انہیں جانا چاہیے یا نہیں؟ یہ ہزارہ والوں کا مطالبہ ویلڈ ہے یا غلط ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ کے پاس ایک پہلے ہی پرانی مثال موجود ہے. آپ سے پہلے سیٹن ہوا تھا, پرویز اشرف صاحب, راجہ صاحب, وہ بھی ایسے ہی آئے تھے, ان کی ڈیمانڈ پہ آئے تھے. تو اگر میں ہو نہیں سکتا, اگر میں ہوتا تو میں پہلے دن ہی پہنچ جاتا وہاں پہ, ان سے بات کر لیتا. ہزارہ بیچارے بہت ہی ریزیلینٹ لوگ ہیں, بہت ہی ماننے والے لوگ ہیں. میرے بہت اچھے دوست ہیں, یار ہیں, اس کے اندر بہت سارے, یہ بالکل مانتے ہیں, یہ دلیل کو سمجھتے ہیں, دلیل والی بات سمجھتے ہیں. لیکن ان کو بار بار جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں, اگنائٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس طرح سے ہو. بالکل وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا. میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کے جانے میں کیا ہے. ان کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں, جو ان کو جو مشیر ہے, جو ان کے وزیر ہیں, وہ ان کو بتا دیں. شیخ رشید سے بہتر تھا وہ خود چلے آتے, آ کے واپس چلے جاتے, رات کو ہی چلے جاتے, کوئی ایشو نہیں تھا. معاملہ آسان تھا. یہ کہ زخم ہے, مرہم رکھنا پڑے گا جی, اس کی مرہم پٹی کرنی پڑے گی. پاکستان بلوچستان کا سوال ہے, لوگ پھر رہے ہیں جی. بہت آسان ہے. علی میں آپ کو بتاؤں
ادھر حالات کو ٹھیک کرنا، لیکن یہ کہ اب ول برابر نہیں ہے ہم لوگوں کی. نواب صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ نے لائن ڈراپ نہیں کرنی، ہمیں بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر بھی آپ سے بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث بخش بارودزئی صاحب سے بات ہو رہی تھی، ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں. نواب صاحب آپ سے بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے اپنی پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی نہیں تھے، یہ ہم نے ہی شور مچایا، اور اس کے بعد وہ وائرل لوگوں نے، جو ہمارا پروگرام دیکھنے والوں نے یا چاہنے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں جب وہ کیا تو ان کی مہربانی، وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لے آئے، بہرحال چلیں آ گئے. وہ آپ کے صوبے میں کوئی ایک گورنر بھی ہوتا ہے، وہ کدھر ہے؟ دیکھیے جی، اس میں تو یقیناً آپ لوگوں کو ایڈ جاتا ہے جی. میں نے بھی آپ کے وہ پروگرام سنا اور مجھے معلوم بھی تھا، ضروری خبر مجھے پتا تھا کہ جو اپنے وزیر اعلیٰ صاحب باہر ہیں جی. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اس کو کم از کم ہائی لائٹ کیا تو وہ آگے جی. دیکھیے پلیسمنٹ کی بات ہوتی ہے علی بھائی، پلیسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، گورنمنٹ کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہاؤس کی طرف سے آتا ہے، وہ بنتا ہے، اور ایک فیڈریٹنگ جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے جس کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر کی صورت میں. یقیناً اس وقت یہ کلاسیکل میں آپ کو بتاؤں ناکامی ہے کہ اس میں کسی بھی یونٹ نے اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا. تو گورنر صاحب بھی موجود تھے، تو گورنر صاحب اگر اپنا رول پلے کرتے ہیں، ان کا بڑا انفلوئنس ہے، یہاں پہ بڑے عہدوں میں بھی رہے ہیں، وہ کوئی ایشو ایسا نہیں تھا. لیکن یہ دیکھ لیجیے کہ یہاں پہ گورننس میں کسی کو کوئی کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے، انٹرسٹ اتنی نہیں ہے گورنر چلے صاحب کا. نواب صاحب ہمارے پاس ذرا وقت کم ہے، ایک ون لائنر میں یہ بتا دیجئے کہ آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور آخر کار ایک ہی قبیلہ، ایک ہی برادری، ایک ہی مسلک کے لوگ کوئٹہ میں کیوں مارے جا رہے ہیں؟ 2200 لوگ مارے جا چکے ہیں ان کے 20 سالوں میں، کوئی قاتل نہیں پکڑا گیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی. بدقسمتی، اس ملک کی بدقسمتی سب سے بڑی بات، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ وہ فرقہ واریت پھنسانے کے لیے ملک کو یہ دھندا ہوتا ہے. اور ہزارہ برادری کی بدقسمتی کہ یہ فیشلی جو ہے نا ان کے جو لکس ہے وہ بالکل، کیونکہ یلو ریس ہے یہ تو نظر بھی آتے، اور یہ ہے کہ سارے کے سارے وہ، اور عموماً دشمن جو ہوتا ہے وہ آپ کی کمزور رگ کو پکڑتا ہے. یہ ہماری کمزور رگ ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو، اس کے لیے وہ جو کیا کہتے ہیں ہمارے دوسرے علماء کرام ہیں سب طرف کے، میں نے آپ کو پہلے بتایا میرا انٹریکشن ان کے ساتھ رہا ہے جی، اور یہ بہت ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور بہت ہی نرم دل ہے ان کا، بات بھی مانتے بھی ہیں. میرے ساتھ انٹریکشن ہوا، اللہ کی مہربانی آپ دیکھ لیجئے، جہاں پہ ریسانی صاحب کے دور میں 100 سے اوپر لوگ مرے، پھر گورنرز رول میں بھی 100 سے اوپر لوگ، میرے دور میں اللہ کی مہربانی ہے بہت ہی معاملہ ٹھنڈا رہا، کوئی اتنا وہ نہیں تھا. لیکن ڈبل فگر میں تو کبھی بھی نہیں گیا، ایک اٹیمپٹ صرف ہوا تھا، وہ بھی پکڑا گیا رستے میں. چلیں جناب نواب غوث بخش بارودزئی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مسر برلاس صاحب، ایک بڑی خوفناک اور بھیانک تصویر یہ کہ انہوں نے بڑا اچھا انکشاف کیا کہ یہ ہزارہ والے لوگ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، بات ماننے والے لوگ ہیں، بڑے سلجھے ہوئے، بڑے پڑھے لکھے. اور دیکھیے اس ملک میں جب 65 کی جنگ ہوئی تھی تو جنرل موسیٰ آرمی چیف تھے ہمارے، اور 65 کی جنگ ہم نے جیتی، اور جنرل موسیٰ جو ہیں ان کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے. اسی طرح ہزارہ لوگ جو ہیں انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. کوئٹہ میں وہ آباد ہیں، مگر کوئٹہ کے لوگ ان سے کبھی تنگ نہیں ہوئے، اور اسی لیے پورا پڑھنا ہے جی. ٹرمپ وہ کہتا ہے میں نہ مانوں، آئے ساتھی لے کے گھس گئے جناب ان کے، اور بڑی مار تاڑ کی، کیا کی کہتے ہیں. امریکہ میں بھی کوئی میرا خیال ہے عجیب و غریب اثرات شروع ہو گئے ہیں جمہوریت کے. دیکھیے ہم تو جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت بھی کہتے تھے، الیکشن کے بعد بھی کہا کہ امریکہ میں ایک تو دھاندلی ہوگی، دوسرا ٹرمپ الیکشن کا رزلٹ نہیں مانیں گے، اور ٹرمپ نے اسلحہ بھی تقسیم کر رکھا ہے. یہ باتیں وہ ہیں جو ہم امریکہ بارہا اپنے پروگرامز میں کرتے رہے ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ ہنگامے وہاں ہوں گے، ٹرمپ نہیں مانے گا، اور امریکی فوج تیار ہے اچھا اقتدار سنبھالنے کے لیے.
خود اقتدار سنبھالنے کے لیے کہ جو بائیڈن کے حوالے کرنے کے لیے باعث نہیں اقتدار سنبھالنے کے لیے امریکی فوج. اور دوسری ایک اور بات بتاؤں, لیکن کانگریس میں آج جو بائیڈن کی توثیق ہو گئی ہے ہو جائے, وہ 20 تاریخ کو حلف اٹھا لیں گے. ہو جائے, وہ چوتھی مرتبہ نینسی پلوسی اسپیکر بھی بن گئی ہے. ٹھیک ایسے لیے کہہ رہا ہوں, مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ فوج سنبھال رہی ہے نہیں, امریکہ کا اقتدار. اس لیے کہ امریکہ کمزور ہو گیا پہلے سے. اب دنیا میں 2 نئے بلاک بن گئے ہیں. ایک کی سربراہی چین کر رہا ہے, ایک کی سربراہی اسرائیل کرے گا. امریکہ نہیں کرے گا. اب اچھا, اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ بہت جلد امریکہ کو ایک دھوکہ دینے والے ہیں. اچھا, اس دھوکے سے, معاشی دھوکہ ہے وہ, اس دھوکے سے ڈالر جو ہے وہ نیچے گرے گا. اسرائیل کے دھوکے کی وجہ سے؟ جی ہاں. اچھا, اور اس میں اسرائیل کا کیا فائدہ ہے؟ اسرائیل کا یہ فائدہ ہے کہ وہ طاقتور بن جائے گا. پہلے جو امریکی طاقت کھڑی ہے وہ یہودیوں کی معیشت کی وجہ سے کھڑی ہے. صحیح. یہودی میڈیا کی وجہ سے کھڑی ہے. ان کو کچھ پرابلمز تھے مسلمان ملکوں کے ساتھ خطہ اس میں مڈل ایسٹ میں, وہ انہوں نے کچھ حل کر لیے ہیں. صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں. اچھا, وہ طاقتور بنیں گے. تو وہ اپنی علیحدہ کرنسی وغیرہ کا سوچ رہے ہیں, کچھ اور انٹرنیشنل کرنسی لا رہے ہیں. اس میں یہ ہے سازش کیا خبر, میں چاہتا ہوں کہ پوری خبر ناظرین تک پہنچ جائے. ایک تو یہ ہے کہ چین بھی ڈالر کے پیچھے پڑ گیا ہے, اور روس بھی پڑا ہوا ہے, ایران بھی پڑا ہوا ہے, ترکی بھی ہے. وہ ہمارا جو شمار ہے ہمارا اس گروپ میں ہوگا جو ملک ہمارے ساتھ ہیں. دنیا تقسیم ہو رہی ہے. صحیح ہے. امریکہ سے پچھلے سال ہی جب ووٹنگ ہو رہی تھی یو این میں, تو وہ ملک جو امریکہ کے اشارے پہ ناچتے تھے انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیے. تو امریکہ تو کمزور ہو گیا سیاسی طور پر. صحیح. دفاعی لحاظ سے اس دن کمزور ہو گیا تھا جس دن ایران کے جہاز گزر کے امریکی وینزویلا ملکوں میں تیل پہنچائے. تو اب وہاں امریکی معاشرہ جو ہے وہ اس لیے کمزور ہو گیا, امریکی جمہوریت اس لیے کمزور ہو گئی ہے کہ پچھلے الیکشن میں بھی دھاندلی, اس سے پچھلے میں بھی دھاندلی, اب بھی دھاندلی, اور اب ٹرمپ صاحب مان نہیں رہے. اور جو انہوں نے ظاہر ہے گول کا ایک مکافات عمل ہوتا ہے نا جی, امریکہ نے جو گل کھلائے تھے دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ڈالر نیچے گر رہا ہے. جی, امریکہ نے جو گول کھلائے تھے اس کا ظاہر ہے اسے کبھی نہ کبھی تو خمیازہ بھگتنا تھا, اور وہ بھگتنا ہی پڑے گا. نئی دنیا بن رہی ہے, نئے بلاکس بن رہے ہیں, نئے دوست بن رہے ہیں, اور نئے دشمن بن رہے ہیں. اس میں ہماری کیا جگہ ہے, دوسروں کی کیا جگہ ہے, وہ پھر آہستہ آہستہ بنتی چلے جائے گی. نئے بلاکس میں ہمارا ساتھ کون دے رہا ہے اور امریکہ کدھر جا رہا ہے آپ کو بتایا. آج اتنے ہی, کل آپ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.